ایک گزارش جو ہم ہر روز کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں ہر روز کرنی نہیں چاہیے تھی اسلام آباد والوں کو، کہ موجودہ جو حالات ہیں اس کے مطابق آپ اس وبا سے خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ ہر روز گزارش کرتے ہیں کہ فاصلے کا خیال رکھیں۔ ہم نے نشان بھی لگائے تھے 6 فٹ کے، چلو آپ 6 فٹ نہ صحیح تو 5 فٹ کر لیں، لیکن فاصلہ بہرحال، چونکہ آپ کو اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے اور اس وبا سے شاید آپ کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو، اللہ کرے نہ ہوا ہو، ہمارا اس ادارے کا نقصان ہوا ہے تو ہمیں احساس ہے کہ اس سے ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک نہ اتاریں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ آپ کی اپنی حفاظت بھی اسی میں ہے، دوسرے مومن کی حفاظت بھی اسی میں ہے، اس لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سارے آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہمیشہ آتے بھی رہتے ہیں، کہ ہمیں بار بار اگر یہ نہ کہنا پڑے۔ اگر کسی کے پاس ماسک نہیں ہے تو ہمارے ادارے کا الحمدللہ اہتمام ہے، شاید گیٹ پر بھی انہوں نے آپ کو کہا ہوگا، اور جہاں بھی پہنچائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ شفقت فرمائیں، فاصلہ اور ماسک یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اس وبا سے، پوری دنیا کو، انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ گزشتہ سالوں میں جب آپ یہاں تشریف لاتے تھے اس محرم میں، تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم آپ کی خدمت میں اس ادارے کی جانب سے دی جانے والی مختلف خدمات میں سے کچھ کا ذکر کر کے آپ کو بتائیں کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے۔ جامعۃ الکوثر اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان کے 300-400 مدارس اور بھی تھے اور ان میں ایک کا اضافہ ہو گیا۔ جیسے سکول میں ایک شہر میں 50 سکول ہوتے ہیں تو ایک 51 نمبر کا سکول بھی بن جاتا ہے، 6 کالج ہوتے ہیں، ایک 7واں بن جاتا ہے۔ جامعۃ الکوثر بس مدارس میں سے ایک فقط روٹین کا مدرسہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم نے گزارش کی کہ اس کے ذیل میں شیخ الجامعہ کی سرپرستی میں چلنے والے کالج کتنے ہیں، سکول کتنے ہیں، ٹیکنیکل کالج کتنے ہیں، ہاسپٹل کتنے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے، محتاجوں کی ضروریات کو جس حد تک ممکن ہوتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ وہ احتیاج ان کی بیماری کے حوالے سے ہو، ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو، ان کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، بہرحال یہ ساری باتیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں گزارش کرتے رہے ہیں اور آپ تک پہنچی ہوئی ہیں۔ چونکہ جب سے یہ نئی وبا آئی تو آپ کو پتہ ہے 15 مارچ سے ہی ہمارے اس ادارے کو بند کر دیا گیا تھا اور اس میں کوئی انٹری نہیں تھی۔ بار بھی ہم نے بورڈ لگا دیے، ہم یہاں جو رہتے تھے ان میں سے بھی اکثریت چلی گئی تھی، اس لیے کہ ایک وبا ہے اور اس کا علاج ساری دنیا نے کہا کہ سوائے احتیاط کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اشرہ بھی ڈاواں ڈول رہا کہ ہم آیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد پھر یہ اشرہ منعقد ہوا، اس شرط کے ساتھ کہ ہم SOPs کا خیال رکھیں گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین آپ مومنین نے جامعۃ الکوثر کے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ مجھے بتایا گیا کہ اسلام آباد کے کسی اعلیٰ افسر نے ٹویٹ کیا کہ اس ادارے کی طرح SOPs کا خیال رکھیں۔ تو جس میں ہماری عزت ہے اس میں آپ کی بھی عزت ہے، اور الحمدللہ آپ کے تعاون کی بھی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے بطور ماڈل اس کا ذکر کیا کہ اس طرح کے آپ پروگرام کریں۔ اس کورونا میں ہم نے کیا خدمات انجام دی، لیکن وہاں جانے سے پہلے میرا اپنا دل چاہتا ہے کہ اس کورونے میں جہاں دنیا بھر میں لاکھوں انسان اس دنیا سے گئے ہیں، آپ کے اس ادارہ کے
سرپرست اعلیٰ کے 2 عزیز بھی اس کے شکار ہوئے ہیں۔ میں پہلے گزارش کروں گا، جو اس ادارہ کے ہمارے سینئر مدرس تھے، پہلے استاد تھے جب یہ ادارہ شروع ہوا، حجت الاسلام والمسلمین برادر بزرگ حضرت علامہ سید عباس موسوی، اور دوسرے شیخ الجامعہ کے عزیز حجت الاسلام جناب سید ناصر حسینی، خصوصی طور پر اور دنیا بھر میں جتنے بھی شہداء ہیں، مومنین مرحوم ہو چکے ہیں، ہوئے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مومنین ہمیشہ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، خمسہ فاطمیہ میں بھی آتے ہیں، عشرہ محرم میں بھی آتے ہیں، جب ہم اپنی خدمات کا ذکر کرتے ہیں تو جو پہلے آتے ہیں، جو نئے آتے ہیں، تو نئے آنے والا پریشان ہوتا ہے کہ جب اپنی خدمات بتا کے تھوڑی دیر کہے گا چلو جب ہمیں چندہ دو۔ یہاں چندے کی اپیلیں نہیں ہوتی، یہاں صرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے دیانتدار علماء عطا فرمائے ہیں جو ہر حال میں آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ جب باہر بات ہو کہ من حیث القوم، یہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں، انہوں نے فلاں وقت میں کیا کیا، فلاں وقت میں، اب وہ ساری ڈیٹیل ہم زلزلے سے لے کر آج تک بتا چکے ہیں۔ آج فقط میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آپ کے ادارے نے اس کورونا کی کیفیت میں کیا خدمات انجام دی ہیں۔ تفصیل مقصود نہیں ہے، صرف آپ کے علم میں ہو کہ آپ کے قومی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے اس ادارے نے سب سے پہلے جب یہ مارچ میں اس کی طوفان آیا تو ظاہر ہے ہر طرف ایک سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور ایک نقل و حرکت کا ایک طوفان تھا۔ سب سے پہلے اس ادارہ جس نے کوثر ریلیف کے نام پر، آپ اگر فیس بک یوز کرتے ہیں تو اس کا اپنا پیج ہے کوثر ریلیف، آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو تصاویر وغیرہ بھی اور خدمات کی جھلکیاں مل جائیں گی، اور غالباً اس کی ویب سائٹ بھی اسی نام سے ہے کوثر ریلیف۔ پہلے سب سے پہلے اس ادارے نے ٹرانسپورٹ کا اہتمام کیا کہ جو لوگ پنڈی اسلام آباد میں پھنسے ہوئے ہیں، اور چونکہ اچانک نکلنا پڑ گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے ڈھیر سارے اخراجات ہیں، کرایہ جات فوری طور پر بچوں کے پاس ہیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ متعدد بسوں کا انتظام اس ادارے نے کیا اور لوگوں کو یہاں سے نکال کر اپنے اپنے گاؤں اور گوٹھوں تک پہنچایا۔ یہ پہلا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی راشن کا سلسلہ جتنا ممکن ہو سکا مستحقین تک راشن پہنچانے کا بھی پورا اہتمام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ تشریف لائے ہوں گے، وہ جو ایک گیٹ سا بنا ہوا ہے سینٹرل حیدر کا، یہ فقط کوثر میں نہیں ہے، اس ہمارے کوثر ریلیف نے آپ کے اس قومی ادارے میں اسلام آباد، پنڈی اور باہر کی امام بارگاہوں کو گیٹ خود بنا کے فراہم کیے ہیں۔ ابھی جو ادھر آپ کو نظر آئیں گے وہ اسی ادارے میں بنتے رہے ہیں، پورا را میٹیریل لیا گیا، یہاں بنایا گیا اور پھر مختلف امام بارگاہوں میں تقسیم کیے گئے۔ بلکہ اب تک بھی ہماری جو ٹیم ہے وہ بتا رہے تھے اگر ہمیں کوئی کال کرتا ہے کہ ہمارے ہاں مجلس اور ہمیں ایسا گیٹ چاہیے تو ہم شرائط کے ساتھ ان کو بھی تیار کر کے دیتے ہیں، ہمارے پاس اب بھی سامان موجود ہے۔ مختلف امام بارگاہوں میں یہ جو سپرے کا سسٹم ہے، جب آپ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ہم دوران درمیان میں کرتے ہیں، یہ بھی ہم کوئی بازار سے عام چیزیں نہیں ہوتی بھی لائے اور ایسے دکھاوے کا، مختلف چیزیں بازار سے لی جاتی ہیں اور ان کو عالمی معیار پر ہم خود یہاں تیار کرتے ہیں اور پھر اس کا سپرے کرتے ہیں تاکہ
جن لوگوں کا، جن مخیرین نے اس کام کے لیے پیسہ دیا ہے وہ ضائع نہ جائے. اور یہ کام فقط اس کوثر میں نہیں، اسلام آباد، پنڈی، حسن ابدال اور دیگر بھی بہت سارے علاقوں میں جو مجھے ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے، وہاں پر بھی یہ سارا کام ہوتا ہے. آپ جب مجلس کے لیے تشریف لاتے ہیں تو پہلے ایک سپرے یہاں ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوران مجلس دوسرا بھی ہوتا ہے. اور فقط یہی نہیں، متعدد امام بارگاہوں، ہمارے پاس لسٹ موجود ہے جہاں ہماری اپنی ٹیم کے لوگ جا کر سپرے کرتے ہیں اور لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر قربانی آئی، اس پر شور اٹھا، حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ اجتماع نہ کریں، لوگ اجتماع نہ کریں. اسی کوثر ریلیف سے، اسی ادارے کی سرپرستی میں بہت بڑا انتظام اجتماعی قربانی کا کیا گیا. ہمارے اپنے جوانوں نے، ہماری اپنی ٹیم نے وہاں بڑے جانور، چھوٹے جانور لیے، ان کو ذبح کیا، گوشت بنایا اور مستحقین کے گھروں تک پہنچایا، مختلف علاقوں میں، وہ چاہے اسلام آباد ہو یا اسلام آباد سے باہر ہو. الحمدللہ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ جس ادارے میں آتے ہیں یہاں فقط قرآن و حدیث پڑھایا نہیں جاتا بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے. یہ طالب علم جو آج ہمارے پاس شیخ الجامع کی سرپرستی میں تربیت لے کر جائے گا، یہ جب کل معاشرے میں جہاں بھی ہوگا وہ فقط زبانی کلامی باتیں کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ ساتھ عمل بھی کر رہا ہوگا. اور بھی بہت ساری چیزیں. ابھی میں دفتر گیا تو دیکھ رہا تھا، اب بھی تک اس ادارے کی طرف سے کرونا کے مریضوں کو دوائی فراہم کی جا رہی ہے جو حکومتیں کرتی ہیں اور بعض اوقات نہیں کر سکتی. آکسیجن سلنڈر اس ملک میں بڑا مسئلہ تھا، آپ نے دیکھا الحمدللہ اس ادارے نے اس کا بندوبست کیا. سڑک پہ ہم نے بورڈ لگایا ہوا ہے، کوئی کرونا کا مریض ہو جس کو آکسیجن سلنڈر ضرورت ہو آ کر ہم سے لے جائے. یہ اہتمام آج تک موجود ہے. تو الحمدللہ اس وائرس میں بھی آپ کے اس مرکزی ادارے نے جہاں تک ممکن ہوا اپنا عملی کردار ادا کیا. اللہ پاک ان لوگوں کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی ادا کرے کہ جو لوگ اس کے لیے مالی وسائل فراہم کرتے ہیں، خدا ان کو کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. ان مجالس کے برپا کرنے میں اور ان کارہائے خیر میں کچھ ہمارے خاص معاون ہیں، محمد بھائی بہانی صاحب، حاجی مصطفیٰ گوکل صاحب اور بھی بہت سارے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارا نام نہیں لینا لیکن ہمیں اس میں شامل کر لینا. آپ میں سے بھی جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارا ذکر نہ کریں وہ آتے ہیں اسٹال پر ایک بڑی اماؤنٹ اس کاموں کے لیے دے کے جاتے ہیں. اللہ پاک ان سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی دیانتداری کے ساتھ ان کے اہداف تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں نے چند منٹ آپ کے لے لیے چونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ یہاں آتے ہیں، چونکہ پھر کئی چہرے ایسے ہیں جو انشاءاللہ پھر اگلے سال محرم میں جہاں آئیں گے درمیان میں شاید وہ تشریف نہ لائیں، تو ان کو پتہ ہو بھی یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، باہر باتیں ہوتی ہیں تو ان کی معلومات ہوں. اب میں گزارش کروں گا برادر گرامی قدر حجت اسلام والمسلمین جناب علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب سے کہ محرم الحرام کی اس چھٹی مجلس سے خطاب فرمائیں اور اپنے موضوع کو ادامہ دیں. بار دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی. بار دیگر بلندتر صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات پڑھ بار دیگر صلوات آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے اگر وہاں سے حاصل کیا جائے جہاں وہ چیز پائی جاتی ہے، اس کو اگر اس کے معدن سے حاصل کیا جائے تو خالص چیز آپ کو مل سکتی ہے، سستے میں مل سکتی ہے، اور جتنا اس کے معدن سے دور آپ اس چیز کو حاصل کریں گے اس کے خالص ہونے کا بھی علم نہیں ہے، اس کا کاسٹ بھی آپ کو زیادہ پڑے گا۔ پانی اگر آپ کو اچھا پانی پینا ہے، صحت مند پانی پینا ہے، تو آپ اس کو سرچشمے سے جا کر اگر پئیں، جہاں سے وہ پھوٹتا ہے اس جگہ سے اگر آپ پئیں گے، اس جگہ سے اگر آپ حاصل کریں گے تو وہ پھر آب معدنی ہوگا، منرل واٹر ہوگا، اور آپ کو اگر یہاں کوئی منرل واٹر کے نام پر بوتل میں کوئی چیز دے گا تو یہ یقین مانیں اس میں منرلز کے علاوہ ہر چیز ہو سکتی ہے۔ جب آپ منرل سے دور ہوں اور دور کسی چیز کو حاصل کریں تو وہ خالص نہیں ہوتی ہے، وہ آرگینک نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں سکون کی تلاش ہے، اطمینان چاہیے، جو اطمینان کا سورس ہے، جو یقین اور اطمینان اور سکون کا سورس ہے، اس سے جتنا دور ہو کر اطمینان اور سکون تلاش کریں گے، آپ کو بہت خوبصورت بوتلوں میں بہت خوبصورت چیزیں دی جائیں گی، بیچی جائیں گی، لیکن وہ اصل سکون نہیں ہوگا، اصل اطمینان نہیں ہوگا۔ اصل اطمینان کی تلاش میں ہم جب معدن اطمینان، معدن سکون یعنی ذات حق تعالی کی طرف گئے، وہاں پتہ چلا کہ اگر تمہیں سکون اور اطمینان چاہیے تو تمہیں راضی بے قضاء الہی ہونا ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم پر تمہیں راضی ہونا ہے، اللہ کے ہر حکم پر راضی ہونا ہے، اللہ کی ہر قضا پر راضی ہونا ہے۔ جی بالکل، اللہ کے ہر حکم پہ آپ کو راضی ہونا ہے، آپ بہت پرسکون رہیں گے۔ اچھا، اگر میں اللہ کے ہر حکم پر، ہر قضا پہ راضی ہوا تو پھر کوئی وبا نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی مصائب نہیں آئیں گے، کوئی مشکلات نہیں آئیں گے۔ نہیں، وبا بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، آزمائش بھی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں خدائی ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا تو پھر میں سکون میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اچھا، مشکلات آئیں گی؟ جی آئیں گی۔ کس قسم کی مشکلات آئیں گی؟ آپ کو صحت کی مشکلات آئیں گی، آپ کو امنیت کی مشکلات آئیں گی، آپ کو جانی مشکلات بھی آئیں گی، آپ کی عزیز ترین ہستیاں جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یعنی میرا جوان بیٹا چلا جائے اور میں راضی ہو جاؤں،
مجھے نقصان ہو کاروبار میں اور میں راضی ہو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ مطالبہ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں دین کا۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ میرے پاس آ جاؤ تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، تو پھر تو اچھا تھا، ہم آپ کے پاس چلے آتے۔ آپ کے پاس آنے کے بعد مشکلات بھی آئیں گی اور راضی بھی ہونا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کل روایت پیش کی تھی کہ جو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھے گا وہ اتنا زیادہ خدا کی قضا سے راضی ہوگا۔ اچھا، معرفت کا قضا سے کیا تعلق ہے؟ کہ قضا پر راضی ہونے کا معرفت سے کیا ربط ہے؟ اگر تو مصیبتیں نہ آنا پتہ چلتا، معرفت کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اب مجھے سکون اور آرام ہوگا اور کوئی مشکل نہیں آنے والی، تو میں بڑے سکون میں آ جاتا۔ آپ اللہ کے ساتھ ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر توکل کیا، اب آپ کو کرونا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ احتیاط نہیں کریں گے تو کرونا ہوگا۔ میں فرش عذاب پہ آیا ہوں، کرونا ہوگا نہیں ہوگا؟ احتیاط نہیں کریں گے تو کرونا ہوگا۔ ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اب یہاں آ گئے تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ مقدس مقامات کو کیوں بند کر دیا اس آزمائش کے دنوں میں، وہاں تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھے ہی نہیں اس دنیا کو، ہم خدا کی خدائی کو سمجھے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اگر مذہب حق ہے، دین حق ہے، تو اس وائرس کے لیے علاج بھی مذہب کو دینا چاہیے۔ ویکسین اگر مولوی ایجاد کریں تو پھر ہم مولویوں کی بات مانیں گے۔ اچھا، ویکسین ایجاد کرنا نہ مذہب کے کام ہے نہ مولویوں کا کام ہے۔ جو جس کا کام ہے وہ اس سے مطالبہ ہونا چاہیے۔ مذہب نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ مذہب میں آئیں گے تو آپ کو ایسی ویکسین لگ جائے گی مذہب کی کہ آپ کو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا نہیں آئے گی، بلکہ ہمارا مذہب تو ایسا ہے جو کہتا ہے البلاء للولا، کہ اگر تم ولایت والے ہو تو بلائیں اور آزمائشیں تمہارے لیے ہیں، پھر آزمائش کا انتظار کرو، آزمائش کا استقبال کرو۔ لیکن یہ کیسے، کیوں؟ ہم اپنی مادی زندگی میں بہت سے درد، بہت سے مصیبتیں، بہت سی آزمائشوں کو خود خریدتے ہیں پیسے دے کے۔ پیسے دے کر درد خریدا جاتا ہے۔ جی، آپ پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کے درد خریدتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ سرجن کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنے پوری زندگی کی کمائی دیتے ہیں، وہ آپ کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اور آپریشن کے بعد آپ کو بہت درد ہو رہا ہوتا ہے، لوگ آ کے آپ کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں یہ کیسا ہاسپٹل ہے جہاں درد ہوتا ہے؟ میں نے ایسے ہاسپٹل جانا ہے جہاں درد نہ ہوتا ہو۔ جواب آئے گا نہیں جی، درد ہوگا۔ ہاسپٹل اگر آؤ گے تو تمہیں درد ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ہاں یہ درد مجھے قبول ہے، یہ درد مجھے عزیز ہے، اس درد کو میں خریدتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ اور وہ ڈاکٹر جو آپ کو چیر پھاڑ دیتا ہے، وہ آپریشن کے بعد جتنی دفعہ آپ کو وزٹ کرتا ہے، آپ اتنی دفعہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ وزٹ کے آپ کو چارج بھی کر جاتا ہے۔ آپ درد خریدتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ کیوں درد خریدتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ایک چھوٹی سی درد کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ بعد میں ملنے والا ہے، جو صحت آپ کو بعد میں ملنے والی ہے، جو پریشانی آپ کی برطرف ہونے والی ہے، وہ اتنی عظیم ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہیچ ہے۔ کیونکہ اس مصلحت کے مقابلے میں یہ درد ہیچ ہے، اس لیے آپ اس درد پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا کے نظام کو سمجھیں، اگر آپ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اگر ہمیں پتا ہو خدا جبار ہے، خدا رحمان ہے، خدا قیوم ہے، یہ مملکت خدا کی مملکت ہے، یہاں خدا کی بادشاہی ہے، یہاں وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ تیرے حق میں ہمیشہ بہتر چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو چھوٹا موٹا درد ہے، یہ مجھے کچھ بہت زیادہ دینے کے لیے ہے۔
اگر بہت زیادہ دینے کے لیے تو میں راضی ہوں، اس نقصان پہ میں راضی ہوں، حتیٰ موت پر بھی میں راضی ہوں۔ ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے، آپ سے پیسے لیتا ہے، ایک آپ سے اسے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر کو آپ سے محبت، کوئی محبت نہیں، وہ آپ کا نام بھی نہیں جانتا، وہ جو اس کو ہونا چاہیے اس کو آپ جب آپ سے پیسے لیے میں اور آپ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے یہاں میں جانتا ہوں، اور اس کو آپ کے پوری ہسٹری پتہ بھی ہونی چاہیے، اس کو پڑھ کے آنا چاہیے، جیسے ہم مجلس میں آنے سے پہلے پڑھ کے آتے ہیں، اس کو بھی ہمیں دیکھنے سے پہلے ہماری پوری فائل پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ دوبارہ ہم سے ہی پوچھ رہا ہوتا، اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جس کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے اس پر اتنا توکل، اس پر اتنا اعتماد، اس کا اتنا شکریہ، اور جو آپ کو یہ سب چیزیں محبت کے ساتھ دیتا ہے، خوب چاہ کر دیتا ہے، اس خدا سے راضی نہیں ہوتا، اس خدا سے راضی نہیں ہے جو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ یہ بھی ایسی تعبیر ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ 70 مائیں بھی تو خدا نے خلق کی ہے، ماں اور بچے کی محبت بھی خدا نے خلق کی ہے۔ وہ جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ تجھے دکھ دیتا ہے تجھے اڑانے کے لیے، تجھے کمال دینے کے لیے، تجھے تکامل دینے کے لیے، تجھے وہ کچھ دینے کے لیے جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، مجھے راضی ہونا ہے بقضاء رب، میں اللہ کی قضا پر راضی ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی کام نہ کروں؟ نہیں، یہ میں کئی دفعہ گزشتہ مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کام نہ کریں، ہمیں کام کرنا ہے، ہم نے اپنے ارادے کو بروئے کار لانا ہے، اس لیے کہ ہمارا ارادہ بھی ہے، خدا کا ارادہ بھی ہے، اور یہ دو ارادے طول میں ہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، کام تو ہمیں کرنا ہے، محنت تو ہمیں کرنی ہے، اس دنیا میں ایسا رہنا ہے جیسے یہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس لحاظ سے ہم نے اس دنیا کے لیے محنت کرنی ہے، اس دنیا میں نام بھی بنانا ہے، مال بھی کمانا ہے، مقام بھی بنانا ہے، خود بھی اپنے لیے مقام پیدا کرنا ہے، عزت پیدا کرنی ہے، اپنی قوم کے لیے بھی عزت پیدا کرنی ہے، دنیا میں سر بلند ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اگر راضی ہونا ہے، جو کچھ خدا نے دے دیا اس پہ راضی ہونا ہے، پھر دعا کیوں کریں؟ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرض مجھ پر آیا ہوا ہے اس پر میں راضی نہیں ہوں، مجھے عافیت چاہیے۔ دعا کا یہ مطلب ہوا کہ بس میں رضائے رب پر راضی نہیں ہوں۔ یہاں یہ بھی بہت دقیق ابحاث ہیں، میں آسان پیش کر رہا ہوں، اور اگر جن کو اس گہرائیوں میں جانا ہے وہ پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد کوئی رہنمائی چاہیے ہم حاضر ہیں۔ دیکھ، پڑھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کر سکیں۔ آپ اتنا پڑھتے ہیں، آج کل تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور زیادہ پڑھنا شروع کیا ہے، اکثر فضول چیزیں پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں۔ احادیث ائمہ کو بھی پڑھیے، ایپس ہیں، ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، دن میں 2 حدیث پڑھنے میں کوئی حرج، کوئی آپ کا وقت نہیں لگتا۔ صبح سحر خیزی کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، زیادہ سحر خیزی کی عادت پیدا کریں، دن میں 1-2 گھنٹے صبح کے، کوئی آپ سے نہیں لیتا، کوئی آپ کو فون نہیں کرتا، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، وہ قرآن کو اور حدیث کو دے دیں۔ 1 سال میں آپ منقلب ہو جائیں گے، آپ یہ انسان نہیں رہیں گے۔ صرف مجلسوں سے نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو صرف ایک سپارک دینے کے لیے ہے، یہاں اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے سپارک لیں اور اس کے بعد جا کر صبح کے ٹائم پر روزانہ اپنی روٹین بنائیں، 2 گھنٹے پڑھیں۔ جتنے اصحاب ائمہ ہیں جنہوں نے یہ علم ہم تک پہنچایا ہے، وہ سب بازار میں کام کرتے تھے، اپنی جاب کرتے تھے، اپنا بزنس کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ساتھ میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ایک راوی نے 1 لاکھ حدیثیں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ ان کے پاس نہ لکھنے کے لیے کاغذ تھا، نہ قلم تھا، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ ہی انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ سارا کام کر لیا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم نہ جانے کن کاموں میں لگے ہوئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ۔
ہمیں دعا کرنی چاہیے یا دعا نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے پہلے 3 حدیثیں ہیں، میں یہ حدیثیں عادیہ کروں پھر میں دعا کی بحث میں آتا ہوں۔ انتہائی خوبصورت احادیث ہیں یہ 2 حدیثیں ہیں، کاش میرے پاس وقت ہوتا اور علم ہوتا میں انہیں بیان کر سکتا۔ فی کل قضاء اللہ خیر للمؤمن، پہلی حدیث، فی کل قضاء اللہ، اللہ کے تمام قضاء میں، کل تمام، قضاء اللہ آپ کو معلوم ہے، خیر للمؤمن، مومن کے لیے خیر ہے۔ اس پہ ہم سب کا ایمان ہے، اس کو ہم نے بھی جو بیان کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ جو بھی تمام قضاء الہی، آپ کا خدا کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو آپ کے خیر و صلاح کے لیے نہ ہو۔ اگر آپ کو نماز کا حکم دیا ہے تو آپ کے خیر و صلاح کے لیے، اگر آپ کو خمس اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو آپ کے خیر و صلاح کے لیے، اگر آپ کو انفاق کا حکم دیا ہے تو آپ کے خیر و صلاح کے لیے۔ انفاق غریب کا فائدہ بعد میں ہوتا ہے، آپ کا فائدہ پہلے ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے، جو جوان ہوں ابھی بے روزگار ہوں، وہ کہیں میرے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے، آپ کو زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ دینے کے مطلب یہ نہیں کہ پیسے زیادہ نہیں، لیکن آپ یہ ایکٹ، دینے کا ایکٹ، اس کو زیادہ کریں۔ بے شک 1 روپیہ دیں، 1 پیسہ دیں، 1 پیسہ بھی نہیں، 1 اسمائل دیں، 1 سوچ دیں، کہیں والنٹیئر کریں اپنے آپ کو، جو بھی ہوگا فائدہ خود آپ کا ہوگا۔ لِكُلِّ قَضَاءِ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ، یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، فی قضاء اللہ للمؤمنون کل الخیر۔ اگر میں پہنچا سکوں، یہ کل 2 دفعہ استعمال ہوا ہے 2 روایتوں میں، ایک کل القضاء اور ایک کل الخیر، یعنی ہر قضاء میں مومن کے لیے خیر ہے، مومن کے لیے قضاء میں تمام خیر ہے، یعنی تمام قضاء میں تمام خیر مومنوں کے لیے ہے۔ جتنی بھی قضاء ہے، جتنی بھی قضاء سے مراد حکم ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے آپ کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا ہے، تمام فیصلوں میں تمام خیر ہے۔ کون سمجھے؟ کل الخیر میں نے نہیں کہا، میں نے کہا تو آپ کے اس نے سمجھا ہی نہیں کیا کہہ دیا۔ یہ معصوم کا کلام ہے، لفظ بے لفظ دقیق کلام ہے، کوئی مبالغہ معصوم کے کلام میں نہیں ہوتا ہے۔ جب کل قضاء کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ایک قضاء بھی ایسی نہیں ہے جو کہ مصلحت سے خالی ہو، اور کل خیر یعنی تمام خیر، ہر حکم خدا میں موجود ہے۔ اور پھر ہم راضی نہ ہوں، ہم کتنے سادہ ہوں گے کہ ہم اس قضاء خدا سے راضی نہ ہوں جو خیر سے مالا مال ہے۔ ان اللہ بعدلہ وحکمتہ وعلمہ، قربان جاؤں میں ان کلمات پر، ان اللہ بعدلہ، ان تمام کلمات حساب شدہ رکھے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہیں، اور ان میں اتنے اسرار اور رموز ہیں، اگر میں آگاہ ہوتا تو بیان کر دیتا، میں بھی آگاہ نہیں ہوں، جانتا ہوں ہے۔ ان اللہ بعدلہ، اللہ اپنی عدالت کی وجہ سے، ایک اپنی حکمت کے ذریعے، 2 اپنے علم کے، عدالت خدا، علم خدا، حکمت خدا جمع ہو گئی ہے۔ جعل الروح والفرج فی الیقین وفی الرضا عن اللہ تعالی۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اللہ کے علم کا تقاضا ہے، اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہاری خوشی کو، تمہارے نشاط کو یقین میں اور رضا بقضاء الہی میں قرار دیا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ وجعل الہم والحزن
جتنا ہم اور حزن ہے، جتنا دکھ اور درد ہے، جتنی بے سکونی اور بے قراری ہے، اسے فی الشک کی، اسے شک میں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر معصوم ارشاد فرما رہے ہیں فَارْضَوْا عَنِ اللَّهِ، عزادارو اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ کتنا عجیب ہے نا کہ خدا سے راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ خدا کو قرآن میں اور معصومین کو روایات میں ایک اتنی بدیہی چیز، عام سی چیز جس کو ہر انسان کا ہر سیل درک کرتا ہے، لیکن جب غافل ہو جاتا ہے، جب دھوکے میں آ جاتا ہے، تو پھر اتنی واضح سی بات کو بھی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جب آپ قضا پر راضی ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دعا نہیں کرنی ہے، آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ کیوں دعا کرنی ہے؟ اس لیے کہ قضائے الہی، اللہ کے فیصلے، اگر ایک درخت ہے، اس درخت کی بہت سی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک انتہائی تنومند شاخ دعا ہے، منافات نہیں ہیں کہ آپ کہیں اچھا اگر قضا پہ راضی ہونا ہے تو پھر میں نے دعا نہیں کرنی، اگر اللہ میرے ہر حال سے واقف ہے تو پھر میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ نہیں، اللہ واقف ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن تو نے دعا کرنی ہے، ہمیں حکم ہے دعا کرنے کا۔ اگر قضاء و قدر الہی ہے تو پھر میں کیوں دعا کروں؟ قضاء و قدر الہی میں، تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تو دعا کر کے فلان مقام حاصل کرے گا۔ یہ قضاء و قدر الہی ہے، یہ تقدیر الہی ہے کہ یہ جائے گا فلان مجلس میں، وہاں اسے اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ مجھ سے راضی بھی ہوگا اور مجھ سے دعا بھی کرے گا، اور اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو عطا بھی کروں گا۔ یہ سب معلوم ہے، خدا کے ہاں سب لکھا ہوا ہے، تو بھی کرنا، تو اپنے ارادے سے کرے گا، تجھے عقل خدا نے دی ہے، دعا کرنے کا سلیقہ تجھے خدا نے دیا ہے، تجھے خدا نے مکتب اہل بیت عنایت کیا ہے۔ مکتب اہل بیت میں جو دعائیں ہیں، کسی بھی دین میں، کسی بھی دیانت میں، کسی بھی مکتب میں، بلکہ میں یوں کہوں جتنے بھی ادیان الہی ہیں، جتنے بھی باقی فرقے ہیں، مکاتب فکر ہیں، سب کی دعاؤں کو ایک طرف رکھیں اور مکتب اہل بیت کی دعاؤں کو ایک طرف رکھیں، وزن میں بھی برابر نہیں ہیں۔ آپ نے مفاتیح دیکھ رکھی ہے، یہاں بھی شیلف میں پڑی ہیں، مفاتیح الجنان، اور ہمارے ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ اب باقی جو مساجد ہیں، باقی عبادت گاہوں میں تو سب منحرف ہیں، ان کے کیا دعائیں ہوں گی۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیے، آپ کو کوئی چھوٹی سی کتاب ہی مل جائے دعا کی، کوئی دعا کی کتاب سرے سے ہے ہی نہیں، مستقل دعا کی کتابیں نہیں ہیں۔ قرآنی دعا، فلان دعا، چھوٹی چھوٹے کتابچے ہیں اس قسم کے، لیکن آپ کا پورا کیلنڈر بنا ہوا ہے یہاں، اور آپ کی عبادت رجب سے شروع کرتے ہیں، آپ کے دل کی بہار رجب سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے عبادتیں کا ایک تسلسل ہے، اذکار کا ایک تسلسل ہے، دعاؤں کا ایک تسلسل ہے۔ یہ ایک کتاب جسے آپ جانتے ہیں، مکتب جعفریہ میں اس قسم کی 500 دعاؤں کی کتابیں ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے پاس ہیں اور ہم دعا کو ہی نہ سمجھتے ہوں، یہ دعا ہوتی ہی کیا ہے، تو پھر ان دعاؤں کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ آ کے جو دعائیں پڑھتے ہیں اس کا یقیناً اپنا ایک اثر ہے۔ اچھا، یہ بات اگر واضح ہو گئی کہ ہم نے راضی بے قضا ہونا ہے، تقدیر بھی ہے، چاہے ہم راضی ہوں چاہے نہ ہوں، تقدیر تو ہے، ٹھیک نا؟ اب وہ تقدیر اگر ہے تو ہم نے دعا کر کے کیا کر لینا ہے؟ ہم اس تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میں دعا کر کے اسے تبدیل کر سکتا ہوں۔
میں اس عالم سفلا میں رہ کر اس عالم علیا کی چیزوں کو بدل سکتا ہوں؟ دعا کیا ہے؟ دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ دعا کے بارے میں لوگوں کے نظریات کیا ہیں؟ 3 اسکول آف تھاٹ میں یہاں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ دعا کا اور اثر تو کوئی نہیں ہوتا، نفسیاتی طور پر فائدہ ہوتا ہے. جو دعائیں مانگتا ہے اس کو نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا اگر میں مریض ہو گیا ہوں تو پھر کوئی خدا ہے، وہ بھی طاقتور ہے، وہ مجھے شفا دے سکتا ہے. تو مجھے نفسیاتی طور پر ایک اثر ہوتا ہے. اس نفسیاتی فائدے کی وجہ سے میں بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں ہیل ہو جاتا ہوں. دعا کا اتنا اثر ہے. کوئی عملی اثر نہیں ہے، کوئی خارجی اثر نہیں ہے کہ باہر کچھ ہو جائے. میں دعا کروں تو یہاں کھانا نازل ہو جائے، یا میں دعا کروں تو یہاں کوئی چیز آ جائے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں بھوک لگ رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی آ جائے، کوئی کھانا بنانے والا آ جائے. اس دعا کے نتیجے میں نفسیاتی طور پہ میں تھوڑا سا آرام ہو جاتا ہوں. دعا کا یہ فائدہ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ دعا عبادت ہے. دعا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ عبادت کرتے ہیں. آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے. نماز کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز عبادت ہے. جو فوائد ہیں وہ تو ہمیں حاصل ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں. پھر کیوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جو فوائد ہیں وہ حاصل اگر نہیں ہو رہے. ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جو فرش اعضاء پہ آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ فرش اعضاء پہ آنا ایک عبادت ہے. ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں ہر جمعرات کو. دعائے کمیل اتنی دفعہ، دیکھیں کتنی جمعرات آپ کی زندگیوں میں آئے اور آپ نے کتنی دفعہ دعائے کمیل پڑھی. کبھی یہاں بیٹھ کے پڑھی، کبھی کربلا جا کے پڑھی، کبھی مدینہ میں بقیع کے کنارے جا کے پڑھی. اور خدا انشاءاللہ جلد نصیب کرے کہ ہم سب وہاں جا کر دوبارہ سے پڑھ سکیں. ہزاروں دفعہ جو دعائے کمیل پڑھی ہے اس کے بارے میں جانتے کتنا ہے؟ وہ زیادہ نہیں جانتے. اس کا ترجمہ بھی سرسری آتا ہے، وہ بھی تقریباً وہ بھی نہیں آتا. جب ترجمہ بھی سرسری نہیں آتا اس میں تو بہت گہرائی ہے. وہ تو بحر عمیق، معارف علویہ کا سمندر ہے. تو پھر آپ اس سمندر سے کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ کیوں اپنی پیاس نہیں بجھاتے؟ نہیں، دعائے کمیل پڑھنا عبادت ہے. ہم عبادت کر لیتے ہیں، کیلکولیٹر چل پڑتا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں ثواب آ جاتے ہیں، بس کافی. دعا بھی عبادت ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سائیکولوجیکل کوئی ایفیکٹ ہے، نہ ہی باہر کوئی چیز ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں ثواب مل جاتا ہے. 2 نظریے. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. کوئی اگر اس درمیان چلا جائے اور کہیں جی فلان کہہ رہا تھا دعا کا کوئی فائدہ نہیں. یہ لوگوں کا خیال. لوگوں کی غالب اکثریت کو ان باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ دعا ہے کیا، دعا کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، فلاسفرز کیا کہتے ہیں، اس کا بھی علم نہیں ہے. اور دعا کو مانتے سب ہیں. جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ دعا کو مانتا ہے. آپ اسے بھی دعا دیں نا، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. جتنے ملحد ہیں، جتنے ایتھسٹ ہیں، ان کو بھی آپ گڈ مارننگ کہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. گڈ مارننگ دعا ہے نا، ایک مجمل سی دعا ہے، محمل سی دعا ہے کہ تمہاری صبح کون اچھا کرے گا؟ کوئی تو ہونا چاہیے جو اچھا کرنے والا ہو. ایسی خود بخود تو نہیں ہو جائے گا. میں تو نہیں ہوں کہ میرے کہنے سے ہو جائے. سبحکم اللہ بہتر ہے کہ اللہ تمہاری مارننگ کو گڈ کر دے، وہ تو پھر بھی بہتر ہے. یہ بالکل محمل سی دعا ہے. یہ دعا بھی آپ کسی بھی ایتھسٹ کو دے دیں، کسی بھی کافر کو دے دیں، کسی بت مت والے کو، جس مرضی کو دیں، وہ اس دعا سے خوش ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ اور ہوا. جو ایتھسٹ ہیں، جو نہیں مانتے، ان کو لا کے بٹھایا گیا مختلف کمروں میں، اور جو آج کل ٹیسٹ لینے کا طریقے ہیں، اور ان سے کہا تم سوچو تو تمہارے سامنے ایک شیر ہے اور اس شیر سے کہو اس شیر مجھے کھا جا. انہوں نے سوچا آنکھیں بند کر کے اور کہا شیر مجھے کھا جا. کہ اب سوچو تمہارے سامنے ایک اژدہا ہے، ڈریگن ہے، اور اس سے کہو مجھے کھا جاؤ. انہوں نے کہا اژدہا آؤ مجھے کھا جاؤ. اور پھر ان سے کہا اب سوچو تمہارے سامنے خدا ہے
اور خدا سے کہو خدایا مجھ پر عذاب نازل کر۔ 90% ایتھسٹ یہ جملہ نہیں کہہ سکے۔ بھائی تو خدا کو نہیں مانتا، جیسے تو یہاں شعر نہیں ہے، فرض کہا تھا نا، اس میں تو تجھے ڈر نہیں لگا، تو خدا بھی فرض کر رہے ہیں نا، تو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن خدا ہے، ہر شخص کے قلب میں ہے۔ اس لیے مشکل میں جب کشتی پھنستی ہے تو ہر شخص خدا کو پکارتا ہے۔ اب فرق اتنا ہے کہ جو مادی دنیا میں ہوتے ہیں ان کی کشتی صرف دریا میں جب غرق ہو رہی ہوتی ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے۔ جو صاحبان بصیرت ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر اہل بیت کے ساتھ نہ رہے تو ہماری کشتی غرق ہو رہی ہے، ہم غرق ہو رہے ہیں ابھی۔ ان الانسان لفی خسر، ہر آن غرق ہو رہے ہیں۔ پھر دعا کیا ہے؟ صرف نفسیاتی ایفیکٹ ہے اس کا، یا صرف عبادت ہے اور کوئی ایفیکٹ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں دعا کا نفسیاتی اثر بھی ہے، دعا عبادت بھی ہے، دعا اثر بھی رکھتی ہے۔ نفسیاتی اثر، ابھی الحمدللہ آپ یہاں بھی تشریف لا رہے ہیں، اور آج کل جو وبا ہے اس کی وجہ سے آپ کو اپنا امیون سسٹم، اپنے جسم کا امیون سسٹم کو بھی مضبوط رکھنا ہے۔ اور جو مولانا ارشاد فرما رہے تھے دوائیوں کا، ہم امیون سسٹم کی دوائیاں مومنین میں دے رہے ہیں۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ دوائیاں لے کے جا سکتے ہیں۔ جو بزرگ ہیں وہ ان سپلیمنٹس کو ضرور استعمال کریں۔ اگر خود افورڈ نہیں کر سکتے آپ یہاں ڈیسک پہ بتائیں، آپ کو جتنی دوائیاں چاہیے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ ایک امیون سسٹم آپ کا فزیکل ہے، ایک امیون سسٹم آپ کا سائیکولوجیکل ہے۔ اگر آپ نفسیاتی طور پر مطمئن ہوئے تو آپ کا بدن مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے علماء میں بہت سے علماء ہیں جن کے حالات زندگی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ان کو اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑی اور انہیں بے ہوش کرنے کے لیے ڈاکٹر آگے بڑھا تو انہوں نے کہا کیوں بے ہوش کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے۔ کہا کیوں بے ہوش کیوں کرتے ہو؟ ایسے ہی کر دو۔ کبھی ایسے درد برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ایک مرجع ہے، انہوں نے کہا مجھے قرآن لا کر دے دو، میں قرآن پڑھتا رہوں گا، تم کر لو جو کرنا ہے تم نے۔ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، انسان اپنے روح کو بدن سے خود بھی اختیاراً جدا کر سکتا ہے۔ دوسرے عالم نے فرمایا کہ میں اپنی روح کو بدن سے جدا کرتا ہوں، تم کر لینا جو کرنا ہے، جب ختم ہو جائے گا تو پھر میں اپنی روح واپس بدن میں ڈال دوں گا۔ یہ انسان کو اختیار خدا نے دے رکھا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہیل کر سکتا ہے اپنے مینٹل پاور سے، اپنی پازیٹیو تھنکنگ سے۔ اور یہ عام طور پہ ڈاکٹر حضرات نہیں مانتے۔ میں جب بھی مریض ہوا، جو بھی ہوا، ڈاکٹر سے جب بھی میں نے کہا یہ تو میں یہ والا کام تو میں کر لوں گا، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ میں ان سے کہتا اچھا یہ مرض اگر میں ذہن پہ سوار کروں تو میرا مرض خراب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں خراب ہوگا۔ تو پھر اس کا الٹا بھی ہوگا، اگر میں مرض سوار نہ کروں تو پھر میرا مرض ٹھیک بھی ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ دعا نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مضبوط کرتی ہے، دعا عبادت بھی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت ہی دعا ہے۔ اثر نفسیاتی بھی ہے، اثر عبادی بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اثر ہے۔ جی اس کے علاوہ بھی اثر ہے۔ اچھا اگر میں دعا کروں تو پھر یہاں سے کچھ نازل ہو جائے گا جیسے کارٹون میں ہوتا ہے یا آج کل فلموں میں ہوتا ہے، چھت سے کوئی چیز گر پڑے گی؟ نہیں، کوئی یہاں اس دنیا میں وہی کچھ ہوگا جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، عالم اسباب ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ آپ کو اگر
مال چاہیے، دولت چاہیے، دعا کے نتیجے میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو تجارت کرنی پڑے گی، آپ کو نوکری کرنی پڑے گی، آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کو کوئی خزانہ نہیں مل جائے گا دعا کرنے سے. پھر دعا اثر کرتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ تھوڑا سا شاید آسان کر سکوں، شاید نہ کر سکوں. ہم دو عالم میں ہیں، ایک عالم شہادہ ہے، عالم ملک ہے جس میں ہم ہیں، ایک عالم غیب ہے، عالم ملکوت ہے. ہم جو دعا کرتے ہیں وہ یہاں اثر نہیں کرتی ہے، وہ وہاں اثر کرتی ہے. وہ عالم شہادہ میں نہیں، عالم غیب میں جا کر اثر کرتی ہے. اور عالم غیب میں جتنے سلسلے علل ہیں وہاں جا کر جب اثر کرتی ہے تو عالم اسباب ہے دنیا، اور صرف یہ اسباب مادی نہیں ہیں، ان کے پیچھے اسباب غیبی بھی ہیں. ان اسباب غیبی میں جب دعا نے اثر کیا تو یہ اسباب مادی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس نقطے کو سمجھ سکے، ہضم کر سکے، تو آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. آپ کے ہاتھوں میں آپ کے تقدیر کا قلم ہے، لوح محفوظ آپ کے پاس ہے. آپ یہاں تبدیل نہیں کر سکتے، آپ وہاں تبدیل کر سکتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا. اللہ نے تبدیلی کہاں لانی ہے؟ عالم غیب میں. کب تک نہیں لاتا؟ جب تک آپ خود تبدیلی نہ لائیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں اس دعا کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر عالم غیب میں ہوتا ہے، اور جب اس سب سے پہلے علت پر، پہلے ایفیکٹ کاز پر جب اثر ہو گیا، اس کے نتیجے میں باقی سارے سلسلے بنتے چلے جاتے ہیں. آپ جس دنیا میں ہیں اس میں جو خدا کی قدرت ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم اگر اہل بیت سے دعاؤں کو لے لیں اور اہل بیت سے ہم خدا کی معرفت کو لے سکیں، اللہ اکبر. اہل بیت جب دعاؤں کو شروع کرتے ہیں تو دو طرح سے دعا کرتے ہیں. ایک طرف خالق کی عظمت کو رکھتے ہیں، دوسری طرف اپنی حقارت کو رکھتے ہیں، انسان کی حقارت کو رکھتے ہیں. اس کے بعد دعا کرتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام. یہ اللہ کی عظمت اور بلندی بیان ہو رہی ہے. اسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاشع مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میں یہ ہوں، تو وہ ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں. نہ میں اپنا کوئی نفع ہاتھ میں رکھتا ہوں، نہ میرا کوئی نقصان، نہ میرا کوئی زندگی میرے ہاتھ میں، نہ موت میرے ہاتھ میں ہے. سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. سب کچھ جس کے پاس ہے، جس کے پاس تمام بادشاہی ہے، اس سے طلب کرنا ہے. جب اس سے طلب کیا تو وہ نچلے سطح کے کسی کاز اور ایفیکٹ کو تو نہیں چھیڑے گا، وہ تو پھر عالم غیب میں تصرف کرے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا، اب تقدیر ہے، قضاء و قدر ہے، اس کے بعد تبدیلی بھی ہے. اگر اس کے بعد تبدیلی ہے پھر یہ قضاء و قدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ یہ قضاء دو قسم کی ہیں، ایک قضاء حتمی ہے اور ایک قضاء غیر حتمی ہے. ایک قضاء محتوم ہے، ایک قضاء موقوف ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. قضاء محتوم حتمی فیصلہ ہے، اٹل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا. ہر انسان کو موت آنی ہے، یہ کوئی فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. لیکن کچھ فیصلے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. لا يرد القضاء
الا الدعاء، دعا کے علاوہ قضا کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی ہے. ولا یزید فی العمر الا البر، اگر عمر میں زیادتی چاہتے ہو تو ڈونیشن دو. اگر نیکی کرو گے، میں نے کہا تھا فائدہ آپ کو ہوگا، یہ مال ویسے ہی چلے جانا ہے، ارث میں چلا جائے گا، چور لے جائے گا، ڈاکو لے جائے گا، لہو لعب میں چلا جائے گا. یہ اگر کسی غریب کو دو گے تمہیں عمر ملے گی، تمہیں صحت ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی. الدعاء یرد القضاء، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے. وقد ابرم ابراما، وہ قضا جو حتمی ہو گئی ہو اس کو بھی دعا ٹال دیتی ہے. یہاں ایک اور بحث ہے، اس کو میں صرف اشارہ کروں گا، آج وقت آ گیا. ہم بدا کے قائل ہیں، یہ لفظ سنا ہوا ہوگا، اور اہل سنت میں جو ہمارا مکتب فکر ہے وہ بدا کا قائل نہیں ہے. اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں نا قائل ہے قائل نہیں ہے، تو ایک ایسی چیزیں جو واضحات میں سے ہے، جو مسلمات میں سے ہے، اس کا کوئی قائل ہو یا نہ ہو، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ قائل ہوتے ہیں. بدا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد خدا کا یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے کسی وجہ سے. خدا اپنا فیصلہ تبدیل کرتے. مثلا خدا نے آپ کی عمر 60 سال قرار دی تھی، اس کے بعد خدا آپ کی عمر اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، آپ کو 100 سال انشاءاللہ خدا عمر دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ایسا ہو گیا تو جہل خدا لازم آتا ہے، یعنی خدا کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ ان کی عمر 100 سال ہونی ہے، اس لیے خدا نے پہلے 60 سال قرار دی تھی. اگر یہاں کوئی صاحب کوئی بچہ بیٹھا ہے اس کو چھیڑ رہا ہے تو اس کو اٹھا دیجئے تاکہ اس لائٹ کی تبدیلی سے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. بدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. ہمارے بھائی جو نہیں مانتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کا فیصلہ تبدیل ہو جائے تو جہل خدا لازم آتا ہے. تبدیل تو ہم کرتے ہیں نا، یو ٹرن تو ہم لیتے ہیں. خدا کیسے ممکن ہے کہ یو ٹرن لے لے، تبدیل کر لے اپنا فیصلہ؟ یا کسی کی عمر 100 سال لکھی ہے، اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کی عمر 50 سال ہو جائے گی. یہ مثالیں نہیں ہیں، یہ بہت سی احادیث کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی، اگر آپ نیکی کریں گے آپ کو خیر اور برکت ملے گی. اچھا اگر نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. اچھا یہ تو پھر خدا کا فیصلہ تبدیل ہو گیا. خدا نے اس کی عمر 100 سال لکھی ہوئی تھی، اس نے کیونکہ عصیان کیا اس لیے عمر 50 سال ہو گئی، یہ تو تبدیل ہو گیا نا. اچھا یہ روایتیں ان کے ہاں بھی سب کے ہاں ہیں. اس روایت سے وہ کہتے ہیں بدا نہیں ہے. ہم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس قابل افتخار مکتب میں امام کا ارشاد ہے کہ بدا کے ذریعے جو خدا کی عبادت کی جاتی ہے ایسی عبادت کہیں اور ممکن نہیں ہے. اپنے جیسا خدا کو سمجھتے ہیں، خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں خدا 7ویں آسمان پر عرش پہ بیٹھا ہے تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ دوسرے آسمان پہ چل کے آتا ہے، اس کے بعد وہ خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالتا ہے. خدا اگر تمہاری طرح ہو گیا تو پھر اس کے تبدیلی سے، اس نے جو فیصلہ تبدیل کیا اس سے جہل لازم آتا ہے. لیکن خدا کو اگر پہلے سے معلوم ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی عمر میں نے 50 سال لکھ دی ہے، یہ صلہ رحمی کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کی عمر 100 سال ہو جائے گی.
یہ دعا کرے گا، دعا کے نتیجے میں اسے بہت زیادہ خیر مل جائے گا، یہ فقیہ بن جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ادھر جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم خود بھی، اور اگر خود نہیں بن سکتے تو ہم کم از کم اپنے بچوں کو فقیہ بنا سکیں۔ یہ سب سے اچھی دعا جو میں نے آج تک کسی کو دی ہے۔ ہمارے لیے، ہم دنیا میں جس ناسمجھی میں رہتے ہیں، ہمارے لیے سب سے کم یہ ہے کہ ہمارا بچہ فقیہ بن جائے۔ خدا کرے یہ کسی اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے، اس کے باپ کی دعا کی وجہ سے یہ بچہ فقیہ بن گیا، تو خدا کو تو پہلے پتا ہے۔ خدا نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ ایسے ہی اگر رہے گا تو میکینک بنے گا۔ اس کے لیے دعا کی اس کی والدہ نے، تو اس دعا کی وجہ سے یہ فقیہ ہو گیا۔ نسخ ہے یا نہیں قرآن میں؟ قرآن میں نسخ ہے، اس کے تو سب قائل ہیں۔ نسخ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے حکم چل رہا تھا اور ہمیشہ کے لیے چل رہا تھا، اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے تھا اور اب منسوخ ہو گیا۔ خدا کو تو پہلے سے پتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ 4 سال کے لیے۔ خدا کا جہل لازم نہیں آتا۔ نہ جانے میں اس کو سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا، میں آسان کر دیتا ہوں، بچوں کے لیے بات کرتا ہوں بھی۔ بدا پہ پھر کبھی تھوڑا سا انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے، یا پڑھ لیجئے، بدا کو اسٹڈی کر لیں، پڑھ لیں، انتہائی آسان کام ہے۔ اگر راضی رہیں خدا سے تو ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر خدا کی معرفت حاصل ہو تو ہم خدا سے دعا بھی کریں گے اور راضی بھی رہیں گے۔ بچے اب بور ہو رہے ہیں، آپ کو سٹوری سناتا ہوں۔ سنا آپ کو سٹوری؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، 4 سال کی 5 سال کی، انتہائی خوبصورت، مہذب، متدین، پورا حجاب کر کے، چادر پہن کے وہ شاپ پہ جاتی ہے۔ اس کی ماما نے اس سے کہا جاؤ 1 کلو چینی لے آؤ۔ وہ خوبصورت سے حجاب میں گئی، دکاندار وہاں مصروف ہے، یہ کھڑی رہی، دکاندار کو اس نے سلام کیا، انتہائی ادب سے بات کی، اور دکاندار کو اس کا ادب، اس کا حجاب بہت پسند آیا۔ اس نے چینی دینے کے بعد کہا بیٹا آگے آؤ۔ بچی نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ چاکلیٹ کا باکس دیکھ رہے ہو نا، اس میں سے ایک مٹھی بھر چاکلیٹ اٹھا لو، مفت، آپ کو یہ آفر ملے، اچھا ہے کہ آ جاؤ، اس میں سے مٹھی بھر چاکلیٹ اٹھا لو۔ بچی آگے بڑھی، اس باکس کے پاس کھڑی ہو گئی اور نہیں اٹھایا۔ دکاندار نے کہا کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں چاہیے۔ چاہیے۔ پھر کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا میں خود نہیں اٹھاؤں گی، آپ اٹھا کر دیں۔ کہا خود میں نہیں اٹھاؤں گی، آپ اٹھا کر دیں۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا آپ نے کہا ہے نا مٹھی بھر، آپ اٹھائیں گے تو آپ کی مٹھی بڑی ہے۔ اگر خدا سے مانگنا ہے نا تو اپنی مٹھی کے مطابق نہ مانگو، خود فیصلے نہ کرو، اس پر چھوڑ دو۔ خدا کے ہاتھ مبسوط ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وہ عطا ہے، وہاں اس کا فیض ہمیشہ جاری ہے، وہ مثل آفتاب ہے، وہ مثل خورشید ہے، کبھی بھی اس کا فیضان منقطع نہیں ہوتا۔ یہ ہم ہیں جو روگردان ہو جاتے ہیں۔ سورج اپنی تمازت اور اپنے فیوزات دیتا رہتا ہے، یہ زمین ہے جو منہ موڑ لیتا ہے۔ سورج تو کہیں نہیں جاتا نا، وہیں ہوتا ہے۔ جب دوبارہ زمین پلٹ کے آ جائے پھر نور پھیل جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں تاریکیاں ہیں تو ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ خدا کا نور، اہل بیت کا نور ہمیشہ موجود ہے۔ امام حسین کا نور مصباح الہدا صرف محرم میں نہیں ہے، ہمیشہ موجود ہے۔
ہم صرف محرم میں فرش اعضاء پہ آتے ہیں. ہم اس فرش اعضاء پر آئیں تو ہمیشہ فرش حسینی پر رہیں، پھر ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے، پھر ہمیں کوئی اغوا نہ کر سکیں. اور یہ اتنا کرم ہے یہاں. ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی بات نہیں. آپ جائیں گے، آپ کو آپ کی غلطی کا احساس بھی نہیں دلائیں گے، آپ کو شرمندہ بھی نہیں کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کو شرف دیں گے. کہاں ملتا ہے ایسا در؟ لیکن اس در کے ساتھ ہم نے اچھا نہیں کیا، مسلمانوں نے اچھا نہیں کیا. آل رسول کے ساتھ امام حسن مجتبی علیہ السلام زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں. امام حسین تشریف لاتے ہیں. جب حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. جب کربلا کا ذکر آیا تو ایک تعویذ لکھ کر قاسم کے حوالے کیا. وقت آخر لوگ زندگی کے لیے تعویذ لیتے ہیں، امام اپنی اولاد کو موت کا تعویذ دے رہے ہیں. کربلا بپا ہوئی اور اصحاب نے سن لیا کہ زینب کبریٰ پریشان ہیں، کل اصحاب چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے. سب اصحاب جمع ہوئے، امام کو بلایا اور امام سے جب بیعت کی دوبارہ تو امام نے محضر شہادت پڑھنا شروع کی. جب امام محضر شہادت پڑھ چکے تو بتیجا کھڑا ہو گیا کہ امام میرا نام اس شہادت کے محضر میں کیوں نہیں ہے؟ کیا کل مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی؟ تو امام نے فرمایا قاسم تو بھی شہید ہوگا، علی اصغر بھی شہید ہوگا. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کی رحمت ہے ان آوازوں پر. امام کو یہ آوازیں پسند ہیں. ایک راوی نے مجلس بپا کی، امام جعفر صادق کو نہیں بلایا. اگلے دن جب وہ امام کے پاس آیا تو امام نے اس سے پوچھا کل رات کہاں تھے؟ کہا کوئی کام تھا. امام نے کہا نہیں میں جانتا ہوں، تو نے حسین کی مجلس رکھی تھی. کہا جب دروازے سے گزر رہے تھے تو دروازے کے پاس سفید لباس میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا تھا. کہا جی میں نے دیکھا تھا. امام نے فرمایا وہ میں تھا، میں خود آیا تھا، میں دروازے کے پاس بیٹھا تھا. صحابی نے کہا امام اگر آپ تشریف لائے تھے تو آپ دروازے کے پاس کیوں بیٹھے؟ آپ صدر محفل کیوں تشریف نہ لائے؟ صدر مجلس تشریف لاتے. کہا وہاں مادر حسین فاطمہ الزہرا تشریف فرما. یتیم حسن کا پرسہ دیجئے. جب قاسم نے سنا کہ علی اصغر کو بھی شہید کیا جائے گا تو ایک دفعہ انگڑائی لی اور پوچھا هل یصلون الی الخیام، کیا اشقیاء خیام تک پہنچ جائیں گے؟
امام نے فرمایا بیٹا میں علی اصغر کو لے کر خود جاؤں گا۔ عصر عاشور ہے، ایک شہادتیں پیش ہو رہی ہیں۔ قاسم بار بار امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام سے اذن جہاد لیتے ہیں۔ جس یتیم کو امام نے خود پالا ہو اسے کیسے مرنے کی اجازت دے دیں؟ قاسم کبھی امام کے پاؤں پڑتے ہیں، کبھی امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ آخر کار جب اجازت دینا پڑی تو وہ بھی اس صورت میں جب قاسم وہ تعویذ لے کے آئے، بابا کی تعویذ امام حسین کو پیش کی جس میں لکھا تھا کہ میرا یہ صدقہ قبول کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، ننھے سر پر عمامہ رکھا، اور آداب کفن میں جانتے ہو عمامے کے دونوں سروں کو سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ عمامے کے دونوں سروں کو قاسم کے سینے پر رکھا، قاسم کو اٹھا کر خود سوار کیا، آگے بڑھے، گھریباں نے قاسم کو چاک کیا، پوچھا چچا یہ کیوں؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد گلے رکھ کر بھائی کی نشانی سے اتنا روئے کہ مقتل کے الفاظ ہیں حتی غشی علیہما، کہ قاسم اور حسین دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رے مصیبت زینب، بھائی بے ہوش ہے، قاسم بے ہوش ہے، چھڑکاؤ کے لیے خیام میں پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ قاسم نے اجازت لی، کارزار کی طرف روانہ ہوئے، داد شجاعت دی۔ اعداء نے کہا یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اسے یوں تم شکست نہ دے سکو گے۔ جس طرح حمزہ کو چھپ کر وار کیا تھا اسی طرح کا وار قاسم پر ہوا۔ قاسم وہ تنہا شہید ہے جو جب گھوڑے سے گرا تو امام کو سلام نہ کیا، کہا یا عمّا ادرکنی، چچا بھتیجے کی خبر لیجئے۔ جب قاسم کا گرنا تھا لعین آگے بڑھا، سینہ قاسم پر سوار ہوا، سر تن سے جدا کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں بیان نہ کر سکوں گا، نہ امام حسین یہ منظر دیکھ سکتے تھے۔ عقاب کی مانند قاسم کی طرف بڑھے، امام کو دیکھ کر یہاں کا سپاہ اس طرف چلی گئی، ادھر کی سپاہ اس طرف آ گئی۔ کہنے کو یہ دو سادہ جملے ہیں، لیکن اس سپاہ کے آنے جانے میں بدن قاسم پائمال ہو گیا۔ عزادارو، دو مصیبتیں ہیں جس میں امام کا ایک ہی شریک ہے جو بدن پامال ہوا ہے۔ ایک قاسم کا بدن پامال ہوا ہے، ایک حسین کا بدن پامال ہوا ہے۔ دو بدن ہیں کربلا میں جو پامال کیے گئے ہیں، لیکن عرض کروں میں جو حسین کا بدن جب پامال ہو رہا تھا تو حسین شہید ہو چکے تھے، لیکن قاسم کا بدن جب پامال ہو رہا تھا ابھی قاسم زندہ تھا، حسین زندہ تھا۔ حسین کی نگاہوں کے سامنے اس مصیبت کو نہ جانے حسین نے کیسے برداشت کیا۔
قاسم کے سرہانے پر آ کر بیان کیا، بھیا بیٹا قاسم تو نے مجھے پکارا، میں تیری مدد کو نہ آ سکا، اجرکم علی اللہ۔ اس قاسم کو جسے امام نے خود سوار کیا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتے تھے، جب اس لاش کو اٹھایا، لاش کو سینے سے لگایا تو مقتل کی روایت ہے کہ قاسم کے دونوں پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں قاسم کو لا کر شہداء کے ساتھ لٹایا، مقتل میں ہے، ایک طرف علی اکبر کا لاشا ہے، ایک طرف قاسم کا لاشا ہے، درمیان میں حسین مظلوم ہے۔ ایک دفعہ فریاد بلند کی، واہ غربتا! سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام مؤمنین کو اور مؤمنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو آج کل وبا ہے، اس وبا کو جلد از جلد ریشہ کن فرما۔ جتنے مریض ہیں مخصوصاً اس وبا میں گرفتار ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ جتنے مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ جتنے مؤمنین اس فرش عزا کے بپا کرنے میں معاون ہیں اور جو بھی جہاں بھی فرش عزا اور عزاداری قائم ہیں اور مؤمنین اس میں شرکت کر رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کی زندگیوں میں برکت عنایت فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔